تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بنو حنیفہ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، عورتیں مت ڈریں، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، شہر کے اندر کسی مرد، بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسیلمہ فریب کار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی تھی، عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں، انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا، وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھی، وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھی، انہیں گدوں، گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں، یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ سنی تھی، یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدے کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے، انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا تھا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی، وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے، مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے، وہ بھی خوفزدہ تھے، وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں یہ کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی یا اسلام کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، ان میں سے بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجاع بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسیلمہ کذاب کا جانشین تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے تو اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوق در جوق خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی، قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی، انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بلبوتے پہ لڑی تھی، ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خونریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے، زخمیوں کی تعداد الگ ہے، اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 1,200 تھی، ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں، حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے، چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں جمع کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے، لیلا ان کے تھکے ماندے اعصاب سہلاتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا، اب ایک ہی بار 1,200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے، اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے، انہیں آگے چل کر عراق اور شام فتح کرنا تھا، انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و علم سے آزاد رکھتے تھے۔ ولید کے بیٹے لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ لیلا نے کہا، تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، تم بہت تھک گئے ہو، تحفہ کیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ مجاع بن مرارہ کی بیٹی، لیلا نے کہا، تم نے اسے دیکھا نہیں، میں اس کے گھر گئی تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے، کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا، اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا کہ مجاع اتنا حیران ہوا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے ولید کے بیٹے؟ مجاع نے پوچھا۔ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی بات دہرائی۔ کیا خلیفہ ابو بکر ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجاع نے کہا۔ مجاع کے صحیح الفاظ یہ تھے کہ کیا خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ توڑ ڈالیں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ اسی بات پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاع کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔
یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد کو خط لکھا، او ولید کے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے، تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ یہ عمر بن خطاب کی کارستانی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھ کر زیر لب کہا، یاد رہے کہ یہ عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم کی آپس کی گفتگو ہے جس کا سب کچھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار تھا۔ بعض ناعاقبت اندیش منظر پس منظر جانے بغیر ان سے بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی رفتوں کے ادراک کے لیے رگوں میں حلال خون کا ہونا شرط اول ہے۔ یہ معاملہ سرزنش کے خط پر ہی ختم ہو گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاعہ کی بیٹی اور لیلہ کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی وبر میں جا خیمہ زن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔ فروری 633 عیسوی کے پہلے ہفتے بمطابق ذیقعدہ 11 ہجری کے آخری ہفتے کے ایک دن خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے ایک شخص آیا جس نے اپنا نام مثنی بن حارثہ شیبانی بتایا تھا۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا۔ اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی اقلیم کے بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ دو جہاں کے خلیفہ تھے جن کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ شخص جب خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شب بیداری کی گہری پرچھائیاں تھیں، کپڑوں پر گرد تھی اور وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اجنبی مہمان کون ہے؟ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یہ شخص جس نے اپنا نام مثنی بن حارثہ بتایا ہے یہ معمولی آدمی نہیں۔ قیس بن عاصم المنقری نے جواب دیا، امیر المؤمنین، اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں۔ شہرت اور عزت جو اس نے پائی ہے وہ اللہ ہر کسی کو عطا کرے۔ ہرمز جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، مثنی بن حارثہ کا نام سن کے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین، کسی اور نے کہا، آپ کا اجنبی مہمان بحرین کے قبیلہ بکر بن بائل کا معزز فرد ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتداد کی آندھیوں میں اسلام کی شمع روشن رکھی ہے، اور اس نے ہمارے سالار علا بن حضرمی کے ساتھ مل کر عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب انہوں نے مثنی بن حارثہ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آ گئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے۔ یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ تھے بنو لخم، تغلب، ایاد، نمبر اور بنو شیبان۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی جنگی قیدی بنا کر لے گئے اور انہیں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے دلدلی علاقے میں آباد کر دیا۔ ان قبائل نے ایرانیوں کا غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدوں کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا۔ عرب میں اسلام کو فروغ ملا تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ عراق سے سجا جیسے چند آدمی نبوت کے دعوے کرتے گئے تو ان محکوم عربوں نے اس ارتداد کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ادھر مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جن کے سامنے مرتدین اور کفار کے متحدہ لشکر بھی جم نہ سکے۔ میدان جنگ سے ہٹ کر مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے تھے وہ دلوں میں اتر جاتا تھا۔ اس طرح سے مسلمان عسکری اور نظریاتی لحاظ سے چھاتے جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ آتش پرست ایرانیوں کے خلاف ٹکر لینے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ایران اس وقت کی بہت بڑی طاقتور بادشاہی تھی جس کے طول و عرض کا حساب نہ تھا۔ اس بادشاہی کی فوج تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔ صرف رومی تھے جنہوں نے ان سے جنگیں لڑیں اور انہیں کچھ کمزور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایران کی بادشاہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ ایرانی نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے بلکہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی ایلچی ان کے کسی علاقے کے امیر کے دربار میں چلا جاتا تو وہ اس کی بے عزتی کرتے اور بعض کو قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حکومتوں اور حکمرانوں کے انداز اور خیالات اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز بھی مصلحت اور حالات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن عوام کی سوچیں ان کے جذبوں کے زیر اثر ہوتی ہیں، اور ملک و ملت کی خاطر عوام آگ اگلتے پہاڑوں کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں عراق ایران کی بادشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا امیر یا حاکم ہرمز تھا جو اس دور میں مانا ہوا جنگجو اور نڈر جنگی قائد تھا۔
ظالم اور بدتینت اتنا کہ اس کے علاقے کے لوگ کسی کے خلاف بات کرتے تو کہتے تھے کہ وہ تو ہرمز سے بھی بڑھ کر کمینہ اور بد فطرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر شکار مسلمان تھے جو دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے خلاف ہرمز کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلمان عورت کا اغوا کوئی جرم نہیں تھا۔ ہندوؤں کی طرح ایرانی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھروں کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ مسلمان خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان جس علاقے میں آباد تھے اس کی زمین سونا اگلتی تھی۔ اناج اور پھلوں کی پیداوار کے لیے وہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ یہ علاقہ جو کم و بیش 300 میل لمبا تھا، زرخیزی اور شادابی کے علاوہ قدرتی مناظر کی وجہ سے حسین خطہ تھا۔ حاکم عیش و عشرت کے لیے اسی علاقے میں آتے اور کچھ دن گزار کر جاتے تھے۔ اس زرخیز اور شاداب علاقے میں مسلمانوں کو آباد کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کھیتی باڑی کریں اور خوشحال رہیں، بلکہ انہیں یہاں مزاروں کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ وہ زمین کا سینہ چیر کر شبانہ روز محنت اور مشقت سے اناج اور پھل اگاتے، مگر اس میں سے انہیں اتنا ہی حصہ ملتا جو انہیں محض زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ زمین کی اگلی ہوئی تمام دولت حاکموں کے گھروں میں اور ایرانی فوج کے پاس چلی جاتی تھی۔ مسلمان مزاروں کے لیے غربت اور ایرانیوں کی نفرت رہ جاتی تھی۔ مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ کسی ایرانی فوجی کو کوئی مسلمان لڑکی اچھی لگتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے یا اس کے گھر والوں پر کوئی الزام عائد کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ ایرانی فوجی کسی بہانے کے بغیر بھی مسلمان لڑکیوں کو اپنے ساتھ زبردستی لے جا سکتے تھے، لیکن غلامی اور مظلومیت کے باوجود مسلمانوں میں غیرت کا جذبہ موجود تھا۔ پہل زبردستی اغوا کی وارداتیں ہوئیں تو مسلمانوں نے 2-3 فوجیوں کو قتل کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو اس کی سزا تو بڑی ظالمانہ ملی تھی اور انہیں اپنی لڑکیوں کو بچانے کی قیمت بھی بہت دینی پڑی تھی، لیکن زبردستی اغوا کا سلسلہ رک گیا تھا۔ آتش پرست ایرانی اپنے فوجیوں کو سانڈوں کی طرح پالتے تھے۔ ہر سپاہی اس قسم کی زرہ پہنتا تھا کہ سر پر آہنی زنجیروں کے خود اور بازوؤں پر دھات کے خول اس طرح چڑھے ہوتے تھے کہ بازوؤں کی حرکت میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ٹانگوں کو بھی بڑے سخت چمڑے یا کسی دھات سے محفوظ کیا ہوتا تھا۔ اسلحہ اتنا کہ ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار، ایک برچھی اور ایک گزر ہوتا تھا۔ گزر پر ایرانی سپاہی خاص طور پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس ایک کمان اور ترکش میں 30 تیر ہوتے تھے۔ انہیں عیش و عشرت، کھانے پینے اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی۔ وہ جرت اور عسکری مہارت میں قابل تعریف تھے۔ ان کی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے تھے اور لڑتے بھی بے جگری سے تھے، لیکن اتنا اسلحہ اٹھا کر وہ پھرتی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی دستے یا جیش کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ مطلوبہ وقت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اتنے زیادہ ہتھیاروں کا بوجھ انہیں جلدی تھکا دیتا تھا۔ البتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی سست رفتاری کی کمزوری کو چھپا لیتی تھی۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے کے جنوب میں ابلا ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد پر واقع تھا۔ اس زمانے میں ابلا ایک شہر تھا۔ اس کے ارد گرد کا علاقہ شاداب اور سرسبز تھا۔ وہاں بڑے خوبصورت جنگل اور ہری بھری پہاڑیاں تھیں۔ یہ تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں جو بازبان خاموشی تاریخی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہر کہانی عبرتناک ہے۔ اس خطے میں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور رعایا کو وہ انسانیت کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ خدا نے انہیں راہ مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور ان لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ بھی کوئی نہیں، پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو؟ آخر خدا نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا۔ خدا نے ان کا تفصیلی ذکر قرآن میں کیا ہے اور فرمایا، کیا تم نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ جو اپنی بادشاہی پر اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے اور جو اونچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے کہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہیں، وہ اب کہاں ہیں؟ اب زمین کے نیچے سے ان کے محلات اور ان کی یادوں کے کھنڈرات نکل رہے ہیں۔ ان کے بعد بھی پرشکو شہنشاہ آئے اور ایک کے بعد ایک اپنے کھنڈرات چھوڑتا گیا۔ بابل کے کھنڈر بھی آج تک موجود ہیں۔ اس خطے میں اشوری آئے، ساسانی آئے اور اب جب مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، دجلہ اور فرات کے اس حسین اور عبرت انگیز خطے میں ایرانیوں کا طوطی بول رہا تھا، اور یہ آتش پرست قوم پہلی قوموں کی طرح یہی سمجھتی رہی کہ اسے تو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ وہ محکوموں کے خدا بنے ہوئے تھے۔ بنت سعود، ایک نوجوان مسلمان لڑکی اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی، خدام نہیں آیا؟ زہرا بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہ بھر کے منہ پھیر لیا۔ تم کہتی تھی کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، سہیلی نے زہرا سے کہا۔
خدا نہ کرے وہ اس بدبخت ایرانی کے ہاتھ چڑھ گیا ہو، خدا نہ کرے۔ زہرا بنت سعود نے کہا، وہ آئے گا، 4 دن گزر گئے ہیں، میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، موت قبول کر لوں گی، اسے قبول نہیں کروں گی، خدام مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ زہرا سہیلی نے اسے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اس ایرانی کماندار کو قبول کر لو؟ تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا۔ یہی ہے نا کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا، ساری عمر عیش تو کرو گی نا۔ میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اسی کی عبادت کروں گی۔ زہرا نے کہا، آگ خدا نے پیدا کی ہے، آگ خدا نہیں ہو سکتی، میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں؟ سوچ لو زہرا۔ سہیلی نے کہا، تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ شاہی فوج کا کماندار ہے، وہ تمہارے خاندان کے بچے کو قید خانے میں بند کرا سکتا ہے۔ ہوں تو میں بھی مسلمان کی بیٹی، میں اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ ہی کی قسم کھاتی ہوں، لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ نے میری مدد نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ زہرا نے کہا، اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے، اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی تھی تو واپس لے لے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ زہرا اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن اسد کو چاہتی تھی اور خدام اس پر جان نثار کرتا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن شمر ایرانی فوج کا ایک کماندار تھا جس کی نظر زہرا بنت سعود پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر سے لے جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا۔ میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا، شمر نے کہا تھا، اسے 2 گھوڑوں والی اس بگی پر لے جاؤں گا جس پر دلہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیوی ایک ایرانی کماندار کی بیوی ہے۔ لیکن ایرانی کماندار، زہرا کے باپ نے کہا تھا، تمہارا احترام ہم پر لازم ہے، اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ تم غلیظ عربی۔ ایرانی کماندار نے اس نفرت سے جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا کہا، تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم میں سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی؟ زرتشت کی قسم، اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوٹڑیوں میں بند کر دوں گا جن میں کوڑی بند ہیں، بہت تھوڑی مہلت دوں گا بوڑھے۔ اس کے ساتھ اس کے 3 گھڑ سوار سپاہی تھے، انہوں نے بڑی زور کا قہقہہ لگایا تھا، مدینہ بہت دور ہے بدبخت بوڑھے۔ ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا تھا، تیرا امیر المؤمنین تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زہرا کے باپ کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے، یہ تو کماندار تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہ کریں، اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں۔ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، زہرا اور خدام کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ پھلوں کے باغات میں کام کیا کرتے تھے۔ جس روز شمر زہرا کے گھر آیا تھا اس کے اگلے روز زہرا خدام سے ملی اور خوفزدہ لہجے میں خدام کو بتایا کہ ایرانی کماندار کیا دھمکی دے کر گیا ہے۔ ہم یہاں سے بھاگنا چلیں؟ زہرا نے پوچھا۔ نہیں، خدام نے جواب دیا، اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے کو قتل کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ زہرا نے پوچھا۔ جو خدا کو منظور ہوگا، خدام نے کہا۔ خدا خدا خدا، زہرا نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ زہرا، خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے۔ خدام گہری سوچ میں کھو گیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اس آتش پرست شمر کا مقابلہ کرو گے، زہرا نے کہا۔ خدام گہری سوچ میں کھویا رہا۔ سوچتے کیا ہو؟ زہرا نے کہا، تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، خدا نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا۔ خدام نے کہا، تمہیں ایک اور راستہ میں بھی دکھا سکتی ہوں۔ زہرا نے کہا، مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو، تھوڑی سی قربانی دو۔ خدام نے کہا، میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسے دھوکے میں رکھو۔ میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ زہرا نے پوچھا۔ کیا کرنے جاؤ گے؟ مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرا، خدام نے کہا، میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم خدام، زہرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری روح تمہیں چین سے نہیں جینے دے گی۔ میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں میرا مذہب بھی چھن جائے گا۔ اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا، خدام نے کہا۔ خدام، زہرا نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں مذہب کی تو پکی ہوں لیکن خدا پر میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔
खुद्दाम कुछ और कहने ही लगा था कि बाग में काम करते हुए लोगों में हड़बोंग सी मच गई। 3-4 आदमियों ने खुद्दाम को पुकारा। ज़हरा उठी और वहीं से पौधों में गायब हो गई। खुद्दाम ने उठकर देखा, कुछ दूर परे ईरानी कमानदार शिमर अपने घोड़े पर सवार आ रहा था। उसने दूर ही से कहा था कि खुद्दाम को उसके पास भेजा जाए। खुद्दाम आहिस्ता आहिस्ता चलता शिमर की तरफ गया। तेज चलो, शिमर ने घोड़ा रोककर दूर से कहा। खुद्दाम ने अपनी चाल न बदली। शिमर ने एक बार फिर गरज कर उसे तेज चलने को कहा। खुद्दाम अपनी ही रफ्तार से चलता रहा। शिमर घोड़े से कूदकर उतरा और कूल्हों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। बाग में काम करने वाले मुसलमान दम बखुद देखते रहे। उन्हें मालूम था कि शिमर खुद्दाम की हड्डी पसली एक कर देगा, लेकिन खुद्दाम जब उसके सामने जा रुका तो शिमर ने हाथ भी ना उठाया। देख कमीने इंसान, शिमर ने खुद्दाम से हकारत आमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हारे बाप और तुम्हारी जवानी पर रहम करता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ना देखूं। अगर तुमने मुझे इस लड़की के साथ देख लिया तो फिर क्या होगा? खुद्दाम ने पूछा। फिर मैं तुम्हारे मुंह पर 1-2 थप्पड़ नहीं मारूंगा, शिमर ने कहा। तुम्हें दरख्त के साथ उल्टा लटका दूंगा। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शिमर घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। खुद्दाम वहीं खड़ा उसे देखता रहा। खुद्दाम, उसे किसी और ने बुलाया और कहा, इधर आ जाओ। फिर उसे 3-4 आदमियों की आवाजें सुनाई थी। आ जाओ खुद्दाम, आ जाओ। वो पीछे मुड़ा और लोगों के पास जा रुका। सब उससे पूछने लगे कि शिमर ने क्या कहा था। खुद्दाम ने उन्हें बताया। सब जानते थे कि खुद्दाम का जुर्म क्या है। अगर ये मुसलमान आजाद होते, उनकी अपनी हुकूमत होती और ये मुआशरा उनका अपना होता तो वो खुद्दाम को बुरा भला कहते कि वो किसी की नौजवान बेटी को अपने पास बिठाए हुए था। लेकिन वहाँ सूरत मुख्तलिफ थी। उन्हें ये भी मालूम था कि खुद्दाम बुरे चाल चलन का नौजवान नहीं। इस मजलूमियत में भी मुसलमान मुत्तहिद थे। लेकिन बाग में काम करने वालों में से एक ने कहा कि ये आतिश परस्त इधर क्या लेने आया था? इसे इधर लाया गया था, एक और ने कहा, और लाने वाला हम में से कोई एक ही था। मालूम करो वो कौन हो सकता है? एक बूढ़े ने कहा, यहाँ सवाल एक लड़के और लड़की का नहीं, ये जालिम और मजलूम का मामला है। ये हमारी आजादी और खुददारी का मामला है। अगर इस शख्स ने इस जरा सी बात पर मुखबिरी की है तो कल वो बहुत बड़ी गद्दारी कर सकता है। सब पर खामोशी तारी हो गई। एक उधेड़ उम्र औरत ने, जो इन आदमियों के पीछे खड़ी थी, बोल पड़ी, मैं बताती हूँ वो कौन है। उस औरत ने कहा और उन आदमियों में बैठे हुए एक आदमी की तरफ देखने लगी। औरत ने हाथ लंबा करके उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और पूछा, अबू नसर, तुम वहाँ उस टीकरी के पीछे खड़े क्या कर रहे थे? अबू नसर के होंठ हिले, लेकिन वो कुछ कह ना सका। इसी से सब समझ गए कि ये शख्स आतिश परस्तों का मुखबिर है। उसने आखिर इस इल्जाम को तस्लीम ना किया। मैं तुम्हें देख रही थी, उस औरत ने कहा। तुम टीकरी के पीछे गायब हो गए और वहाँ से शिमर निकला। देख अबू नसर, एक बूढ़े ने कहा, हमें कोई डर नहीं कि अब तुम शिमर को ये जाकर बता दोगे कि हमने तुम्हें मुखबिर और गद्दार कहा है। ये सोच लो कि आतिश परस्त तुम्हें गले नहीं लगाएंगे। वो कहते होंगे कि तुम उनके गुलाम हो और अपनी कौम के खिलाफ मुखबरी और गद्दारी तुम्हारा फर्ज है। अबू नसर ने सर झुका लिया। उस पर तानों और गालियों के तीर बरसने लगे। जिसके मुंह में जो आया उसने कहा। आखिर अबू नसर ने सर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था और आंसू बहे चले जा रहे थे। नदामत के ये आंसू देखकर सब खामोश हो गए। तुम्हें आखिर कितना इनाम मिलता होगा? उनके एक बुजुर्ग ने पूछा। कुछ भी नहीं, अबू नसर ने सिसकी लेने के अंदाज में कहा। मैंने ये पहली मुखबरी की है। अगर तुम लोग मुझे मौत की सजा देना चाहो तो मुझे कबूल है। हम पूछते हैं क्यों? एक ने कहा, आखिर तुमने ये हरकत क्यों की? मेरी मजबूरी, अबू नसर ने जवाब दिया। परसों की बात है, इस कमानदार ने मुझे रास्ते में रोक कर कहा था कि मैं ज़हरा के घर पर नजर रखूं। उसका मतलब ये था कि मैं ये नजर रखूं कि ज़हरा घर से भाग ना जाए और उसे किसी जवान आदमी के साथ अलग थलग खड़े देखूं तो उसे इत्तला कर दूं। मैंने उसे कहा कि मैं उस लड़की पर नजर रखूंगा, लेकिन मेरी 2 बेटियों पर कौन नजर रखेगा? मैंने कहा कि शाही फौज के कमानदार और सिपाही हमारी बेटियों को बुरी नजर से देखते रहते हैं। शिमर मेरी बात समझ गया। उसने कहा कि तुम्हारी बेटियों को कोई शाही फौजी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसने मेरे साथ पक्का वादा किया कि वो मेरी बेटियों की इज्जत की हिफाजत का पक्का इंतजाम करेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था। खुदा की कसम, बूढ़े ने कहा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें मुसलमान कहा जाए। तुमने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने भाई की बेटी की इज्जत का ख्याल न किया। तुझ पर खुदा की लानत हो अबू नसर। एक और बोला, तू जानता है कि इन आतिश परस्तों के वादे कितने झूठे होते हैं। इनमें तुम्हें कोई एक भी नहीं मिलेगा जो किसी मुसलमान से वफा करे। अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए हम मौजूद हैं। एक और ने कहा, तुम्हारी बेटियां हमारी बेटियां हैं। मैं इसे मुआफ करता हूँ, ज़हरा के बाप सऊद ने कहा, और मैं भी इसे मुआफ करता हूँ। खुद्दाम बोला, खुदा की कसम मैं शिमर से इंतकाम लूंगा। जोश में मत आ लड़के, बुजुर्ग अरब ने कहा। कुछ करना है तो करके दिखा, और ये भी याद रख कि जोश में आके मत बोल। दिमाग को ठंडा करके सोच। दूसरी सुबह जब ये मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए गए तो उनमें खुद्दाम नहीं था। हर किसी ने खुद्दाम के बाप से पूछा कि वो कहाँ है।
باپ پریشان تھا، اسے صبح پتا چلا کہ خدام غائب ہے۔ زرتشت کے یہ پجاری میرے بیٹے کو کھا گئے ہیں، خدام کے باپ نے روتے ہوئے کہا۔ اسے انہوں نے کسی دھوکے سے باہر بلایا ہوگا اور قتل کر کے لاش دریا میں بہا دی ہوگی۔ سب کا یہی خیال تھا، صرف زہرا تھی جسے امید تھی کہ خدام خود کہیں چلا گیا ہوگا۔ اس نے زہرا کو بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جائے گا۔ زہرا نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، بلکہ اس نے بھی یہی کہا کہ خدام کو ایرانیوں نے غائب کر دیا ہے۔ زہرا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ 2-3 روز ہی خدام کا انتظار کرے گی، وہ نہ آیا تو دریا میں ڈوب مرے گی۔ 3-4 روز بعد رات کو شمر فوج کی ایک چوکی میں بیٹھا 2 نوعمر لڑکیوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ ایران کے شاہی درباروں میں ایسے لڑکوں کا رقص مقبول تھا جن کے جسم لڑکیوں کی طرح دلکش، گداز اور لچکدار ہوتے تھے۔ انہیں ایسا لباس پہنایا جاتا جس میں وہ نیم اوریاں رہتے تھے۔ شمر شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اس رات یہ 2 لڑکے اس نے اپنے سپاہیوں کے لیے بلائے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، سپاہی چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے۔ شراب میں بدمست ہو کر 2-3 سپاہیوں نے بھی لڑکوں کے ساتھ ہی ناچنا شروع کر دیا۔ شمر کے حکم پر ان سپاہیوں کو دوسرے سپاہی اٹھا کر چوکی سے باہر پھینک آئے۔ یہ چوکی چھوٹا سا ایک قلعہ تھا، لیکن اس کے دروازے رات کو بھی کھلے رہتے تھے۔ ایرانیوں کو کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ رقص جب اپنے عروج کو پہنچا اور شراب کا نشہ شمر اور اس کے سپاہیوں کے دماغ کو معاف کرنے لگا تو سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو شمر کی گردن میں ایک طرف سے لگا اور اس کی نوک دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ شمر دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر اٹھا۔ سپاہیوں میں ہڑبانگ مچ گئی، وہ سب شمر کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 اور تیر آئے، 3-4 چیخیں سنائی دیں، پھر ان ایرانیوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ کٹنے لگے۔ ان میں سے جو بھاگ کر دروازوں کی طرف گئے وہ دروازوں میں کٹ گئے۔ چوکی والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی، کسی بھی دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ انہیں ہتھیار اٹھانے کی تو مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ اس حملے میں جو بچ گئے وہ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ ایک طوفان تھا یا بگولا جو غیر متوقع طور پر آیا، اور جب گزر گیا تو اپنے ساتھ وہ تمام مال و دولت جو اس چوکی میں تھا لے گیا۔ پیچھے لاشیں رہ گئیں یا تڑپتے ہوئے زخمی، یا وہ اچھے بھلے ایرانی سپاہی جو جان بچانے کے لیے لاشوں اور زخمیوں میں لیٹ گئے تھے۔ صبح ہوئی، مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے کہ گھڑ سوار ایرانی فوج نے ان کی بستی کو گھیرے میں لے لیا۔ دوسری چوکی کو اس وقت اس چوکی پر حملے کی اطلاع ملی تھی جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل گئے تھے۔ مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک لیا گیا۔ ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور ان کے گھروں سے عورتوں کو باہر نکال کر مردوں سے دور کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ فوجی ان کے گھروں میں گھس گئے اور اس طرح تلاشی دی جیسے ان کے مکانوں کے فرش بھی کھود دیں گے۔ انہیں کسی گھر سے ایسی کوئی چیز نہ ملی جو شک پیدا کرتی، البتہ سپاہیوں کو اپنے کام کی جو چیزیں نظر آئیں وہ انہوں نے اٹھا لی۔ پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کر کے انہیں دھمکیاں دی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے لیے نیا نہیں تھا، کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ہوتی ہی رہتی تھی۔ اس کے بعد انہیں اس طرح کی دھمکیاں ملتی تھی، لیکن اب ایرانیوں کو معقول بہانہ ملا تھا۔ رات ابلا کی ایک مضافاتی چوکی پر بہت سے آدمیوں نے شب خون مارا ہے۔ ایک ایرانی کماندار نے مسلمانوں سے کہا، ہمارا ایک کماندار اور 60 سپاہی مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ اگر تم میں کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو بھی پکڑوا دے اسے انعام ملے گا، نقد انعام کے علاوہ اسے اس فصل کا آدھا حصہ ملے گا۔ اس نے سب پر نگاہ دوڑائی اور پوچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں سے کون غیر حاضر ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے۔ ان کی نگاہیں خدام کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ 3-4 دنوں سے بستی سے غائب تھا۔ سب نے دیکھا کہ خدام وہاں موجود تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر بہت سی آوازیں اٹھیں کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا کہ خدام 3-4 روز غائب رہا ہے، وہ باری باری اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں شمر کے ڈر سے بھاگ گیا تھا، خدام نے ہر کسی کو یہی جواب دیا۔ اس کے باپ نے سب کو بتایا تھا کہ خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر آیا ہے۔ اس روز باغ میں کام کرتے ہوئے زہرا اور خدام کام سے کھسک گئے اور اس جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ زہرا خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ رہ رہ کر خدام کی بلائیں لیتی تھی۔ یہ کیسے ہوا خدام؟ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا۔ یہ ہوا کیسے؟ اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرا، خدام نے کہا۔ اب یہ نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کرتا خدام۔ زہرا سنجیدہ ہو گئی جیسے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ آئی ہی نہ ہو۔ خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدرے پریشان سے لہجے میں بولی، سچ کہو خدام، شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ کہتے ہیں رات صحرائی ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ نے شمر کی چوکی پر اس وقت شب خون مارا جب وہ شراب اور رقص میں بدمست تھے۔ ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکوؤں سے
خدام کے اچانک قہقہے نے بنت سعود کی بات پوری نہ ہونے دی۔ وہ ہنستا ہی رہا جیسے اس سے بڑا مذاق اس نے کبھی سنا ہی نہ ہو۔ خدام نے قہقہے میں ایک راز چھپا لیا تھا۔ زہرا کو یہ خطرہ نظر آیا تھا کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر، غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور پھرتیلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شمر کو قتل کرانے کے لیے ڈاکوؤں کے گروہ سے جا ملا ہو؟ اس زمانے میں صحرائی ڈاکوؤں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کارروائیاں کرتے تھے۔ وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے اور اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو جم کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتیلے ٹیلوں نے نگل گیا ہو۔ زہرا نے کئی بار دیکھا تھا کہ 2-3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ وہ جب بھی آتے تھے خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پراسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ زہرا نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ پھر جب مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے جیسے واز کر رہے ہوں۔ اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا، بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہو اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ کب؟ آخر کب؟ ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے باز سنتے رہیں؟ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی ہے، کب آ رہی ہے؟ اسے بتاؤ۔ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی سے کہا، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے کھنڈر ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں وہی راز تھا جو خدام نے زہرا بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کماندار شمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شب خون مارا گیا تھا وہ پہلا شب خون نہیں تھا، ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چوکی چونکہ آبادی کے قریب تھی اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا، اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ عراق کے سرحدی علاقے میں یہ دوسری تیسری رات ایرانیوں کی کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شب خون پڑتا اور شب خون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے۔ 2 بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد گھڑ سوار شب خون مارنے والوں کی تلاش میں گئے۔ اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا تھا جو ہموار صحرا نہیں تھا۔ وہاں ریت کی گول گول اور اونچی اونچی ٹیکریاں تھیں، آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے، ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شعلے سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اس خوفناک علاقے میں جو میل ہا میل پھیلا ہوا تھا صحرا کے بھیدی ہی جا سکتے تھے، کسی اجنبی کا وہاں جانا ہی محال تھا اور وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن تھا۔ دونوں بار ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستے کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوشے پا ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شب خون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے منہ میں لے گئے۔ ایرانی جوں ہی پہلے نشیب میں داخل ہوئے اور پورا دستہ نشیب میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ پہلی بوچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے، زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگے، سارے دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ بھول بھلائیوں جیسے اس نشیب میں سے چند ایک گھڑ سوار نکلے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں، ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپٹے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی ڈھکی ہوئی تھیں، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ان گھوڑوں کے قدموں میں اور ان کے سواروں کے بازوؤں میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراساں تھے برچیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ان میں سے کئی بھاگ نکلے، وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں والے نشیب سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو گھومنے لگے۔ ان سینکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑی 3-4 میل کی وسعت میں پھیلی ہوئی تھی، یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے، نکل نہیں سکتا، آخر تھک کر بیٹھ جاتا ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بھوت اسے بڑی اذیت ناک موت مارتے ہیں۔ دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ سے ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی، زرتشت کے پجاریوں، میں مثنہ بن حارثہ ہوں، زرتشت کو ساتھ لاؤ، مثنہ بن حارثہ، ہرمز کو یہ نام بتا دینا، مثنہ بن حارثہ۔ اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ بچ گئے وہ نیم مردہ تھے۔ انہوں نے اپنے کمانداروں کو بتایا کہ انہیں صحرا میں یہ للکار سنائی دی تھی۔
اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے، لیکن انہوں نے چھاپہ ماروں کا تعاقب کیا اور ان کو تلاش کرنے کی جرت نہ کی۔ بعض چھاپوں کے بعد یہ للکار سنائی دیتی تھی، مثنی بن حارثہ، آتش پرستو، میں مثنی بن حارثہ ہوں۔ پھر مثنی بن حارثہ دہشت کا، کسی جن بھوت کا، کسی بدروح کا ایک نام بن گیا۔ ایرانی فوجی اس نام سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے مثنی بن حارثہ یا اس کے گروہ کے کسی ایک آدمی کو پکڑنے کے بہت اہتمام کیے، لیکن جب کہیں شب خون پڑتا تو ایرانی فوج، جن کی جرت اور بے جگری مشہور تھی، دہشت سے دبک جاتے تھے۔ یہ تھا وہ مثنی بن حارثہ جو فروری 633 عیسوی کے ایک روز مدینہ میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیلے بنو بکر کا سردار تھا۔ تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اسی کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب جنگ یمامہ ختم ہوئی اور ارتداد کے فتنے کا سر کچل دیا گیا تو مثنی بن حارثہ نے عراق کے جنوبی علاقوں میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ انہوں نے ان مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہ کی رعایا تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ ان کے شب خون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملتا اور مثنی کا گروہ صفایا کر کے غائب ہو جاتا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اپنا اڈا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے۔ مثنی نے سرحد پر ایرانی فوج کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ ایرانی فوج کے کئی سینئر کماندار مثنی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مثنی بن حارثہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے انہیں اس نے اپنے زمین دوز اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک گروہ تو شب خون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پروئے رکھتا تھا اور انہیں بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے چھاپہ ماروں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے۔ یہ تھی وہ خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے، ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کے سامنے بڑا سہل طریقہ یہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتے۔ خدام نے زہرا سے کہا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپہ ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کماندار شمر کے متعلق بتایا تھا۔ اس کی چوکی تک چھاپہ ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے فوراً بعد خدام اپنے گھر آ گیا تھا۔ مثنی بن حارثہ نے امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمین دوز محاذ پر جمع کیا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن حارثہ۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع ہیں اور لامحدود ہیں؟ ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ امیر المؤمنین مثنی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر ایک آدمی اتنے بڑے ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے عسکری جذبے کی دھاک بٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پر یہ کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دست و گریبان ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہرقل فارسیوں کو نینوا اور دستجرد میں بہت بری شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھیں۔ اس کے بعد فارسی سنبھل نہیں سکے۔ اگر ان میں عیش پرستی کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اب ان میں بادشاہی کے تاج پر رسا کشی ہو رہی ہے۔ یمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی رعایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہے۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے اور مدینہ کی فوج کے منتظر ہیں۔ تجھ پر رحمت ہی رحمت ہو مثنی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا، لا ریب تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں۔ میرا اگلا قدم وہیں پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں سالاروں کی مجلس سے بات کر لوں یا امیر المؤمنین؟ مثنی نے کہا، فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلاح مشورے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن میں امیر المؤمنین سے اجازت چاہوں گا کہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں، اور آپ میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاریوں اور بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوتے ہیں۔
मस्जिदों पर भी उनका हक तस्लीम नहीं किया जाता। फारसियों के हाथों उनकी जान महफूज नहीं, उनकी इज्जत महफूज नहीं। वो मुसलमान फसल उगाते हैं जो पक जाती है तो आतिश परस्त जमींदार और फौजी उठा कर ले जाते हैं। वहाँ मुसलमान मज़ारे हैं और उन्हें धुतकारी हुई मखलूक समझा जाता है। वो मुसलसल खौफ व हिरास में रहते हैं। उनके खिलाफ इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं और कुफ्र के तूफानों में भी वो इस्लाम की शम्मा रोशन किए हुए हैं। वो मदीना को रोशनी का मीनार समझते हैं। अमीरुल मोमिनीन, अगर आप बैठे ये सोचते रहें कि दुश्मन बहुत ताकतवर है तो वो रोज बरोज ताकतवर होता जाएगा और मुसलमान मायूस होकर अपनी भलाई का कोई ऐसा तरीका सोच लेंगे जो इस्लाम के मुनाफी होगा। मेरे छापामारों ने जो कामयाबियां हासिल की हैं और आपकी फौज के लिए जो जमीन हमवार की है वो दुश्मन के हक में चली जाएगी। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम मुसलमानों की मदद को नहीं पहुंचा करते थे? जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो और आपको पसंद आई होगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।